جو سیدنا عمر فاروق نے روایت کی، سیدنا علی المرتضیٰ نے جس کو روایت کیا، عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا دلائل بہقی میں اور مسند بزار میں، اور جس کو ائمہ نے محدثین نے لیا، امام قسطلانی نے لیا، قاضی عیاض، بہت ساری کتب نے لیا، محدثین نے، اصحاب سیر نے، ائمہ تفسیر نے، ائمہ حدیث نے، ائمہ فضائل و مناقب نے ان حدیث کو لیا۔ وہ یہ کہ وہ سبب بیان کیا کہ اس وکان تحت، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ، وکان تحتہ کنز لہم، ان دونوں کا ایک کے لیے خزانہ، ان کا جو بزرگ باپ تھا ولی، وہ ایک خزانہ دبا کے گیا تھا چھپا کر، دیوار گر جاتی، ننگا ہو جاتا، لوگ خزانہ لے جاتے۔ ایک تو ان کے باپ جو مرد حق، مرد ولی تھا، اس کا حیا سبب بنا، اور دوسرا ایک بڑا لطیف سبب بنا جو میں نے حوالے دیے بہقی اور مسند بزار کے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی اور ابن عباس سے مروی، کہ وہ جو خزانہ دفن تھا اس خزانے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کا اسم گرامی اور کلمہ محمدی لکھا ہوا تھا۔ وہ حضور کے اسم پاک کا حیا تھا، اس کا ادب تھا، اس کی تعظیم و تکریم تھی۔ دیوار تعمیر کر دی کہ جوان ہوں گے تو خود نکال لیں، کوئی اور چور نہ لے جائے، اس لیے کہ جو حضور کے اسم پاک کا خزانہ یہ چوروں کے لیے نہیں ہے، اسم پاک کا فیض چوروں کے لیے نہیں ہے، یہ غلاموں کے لیے ہے، یہ اطاعت گزاروں کے لیے ہے، کہ کہیں شہر کے چور نہ لے جائیں، نہیں، بڑے ہو کے خزانہ لے لیں گے۔ تو دیکھا کہ تینوں اسباب ولایت میں بیان کیے۔ تو دیوار کا تعمیر کر دینا، یہ دیوار کا تعمیر کر دینا تاکہ خزانہ چھپا رہے، یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جب آپ نفس کو شکستہ کر دیں گے اور روح کی دیوار کو تعمیر کریں گے، روح کی عمارت کو تعمیر کریں گے اور اسے مضبوط تر کریں گے، تو پھر جو خزانہ ملے گا اللہ کی معرفت کا، ولایت کا، کرامت کا، عنایات کا، لطف و کرم کا، فیوزات کا، برکات کا، شرط یہ ہے کہ جوان ہونے یعنی کامل ہو جانے تک وہ خزانہ چھپا رہے، ننگا نہیں کرنا، ورنہ نقصان ہوگا۔ اور جب شباب اور کمال پہ پہنچ جائیں تو پھر ایک وقت آتا ہے پھر اس کو بے نقاب کر دیں تاکہ خود بھی فیض لیں اور لوگوں کو بھی فیض دیں۔ یہ تھا فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندگان خاص میں سے ایک بندے کو پا لیا، اور یہ جو بندگان خاص میں سے بندے کو پایا یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب مشہود ہیں، جن کی مجلس حاضری کی مجلس ہے اور حضوری کی مجلس ہے۔ مشہود کے دو معنی کر رہا ہوں، ان کی مجلس حاضری کی مجلس ہے اور بولیے حضوری کی مجلس ہے، یعنی ان کی مجلس میں ملائکہ ہوں یا ارواح مبارکہ اور ارواح صالحہ ہوں، یا ملائکہ ہوں یا رجال ہوں اور عباد اور اللہ کے بندے، وہ حاضر ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی مجلس مجلس مشہود حاضری کی مجلس ہے۔ اور ان کی مجلس صرف حاضری کی نہیں حضوری کی بھی ہوتی ہے، کہ ان کی مجلس سے بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری بھی ملتی ہے اور بارگاہ خدا کی حضوری بھی ملتی ہے۔ ان کی مجلس بارگاہ محمدی سے تعلق جوڑتی ہے اور بارگاہ الوہیت کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے۔ بندے کا تعلق اگر اللہ سے کٹ گیا ہو تو اللہ والوں کے ذریعے جڑ جاتا ہے، تو تعلق اللہ سے جوڑنا ہو تو اللہ والوں کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ بولیے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہو تو اللہ والوں سے جوڑا جاتا ہے، اللہ والوں کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ سے تعلق جوڑنا ہو تو نسبت محمدی والوں کے ذریعے تعلق محمدی جوڑا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو خود نسبت محمدی سے محروم ہیں، ان کے پاس معرفت محمدی نہیں ہے، ان کے پاس خزانہ محمدی کا علم نہیں ہے، وہ حضور کی شان کیا سمجھیں گے اور کیا سمجھائیں گے؟ وہ معرفت مقام مصطفیٰ سے معروم ہیں، وہ حضور کے مقام کو کیا سمجھیں گے، کیا سمجھائیں گے؟
اور جو لوگ معرفت الہیہ کے خزانے سے معروم ہیں وہ لوگوں کو اس کی توحید کی معرفت کیا دیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ اس لیے کہ یہ سارے خزانے کتابوں سے تو ملتے ہی نہیں ہیں، یہ تو صحبت سے ملتے ہیں، یہ تو سنگت سے ملتے ہیں، یہ تو ربط و تعلق سے ملتے ہیں۔ اوقات ہے نا، تو وہ اوقات باقی اوقات پر مقدم ہوئے، رات کا وقت تہجد کا باقی اوقات پہ مقدم ہوا، کچھ مجلسیں دوسری مجلسوں پر مقدم ہوئی جہاں ملائکہ آئے، جہاں حضوری ہوئی، جہاں حاضری ہوئی، جو مجلس مشہود ہوئی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پھر یہ خزانے یہ نسبتیں لینی ہو تو یہ کتابوں سے نہیں ملتے، یہ خزانے یہ مجلس سے ملتے ہیں، یہ شہود و شہادت سے ملتے ہیں، یہ اہل مشاہدہ کے ذریعے ملتے ہیں، یہ مجالس مشہودہ کے ذریعے ملتے ہیں۔ لہذا ان مجالس اور ان کے تعلق سے ملتے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جو رتبے اور دو درجے صحابہ کرام کو ملے، یہ درجے، یہ رتبے، یہ مقام، یہ معرفت، یہ کتابوں سے نہیں ملتے، فقط یہ صحبتوں سے ملتے ہیں۔ اگر کتابوں سے، فقط کتابوں سے، فقط تعقل سے، فقط فہم اور بصیرت سے، فقط فراست سے اگر یہ مرتبے مل جاتے، دین میں، تقوی میں، روحانیت میں یہ مرتبے مل جاتے، تو صحابہ کرام کے بعد کے دور میں جو جو زمانہ آگے بڑھتا گیا کتابی علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ کتابی علم میں ہر بات کے زمانے میں اضافہ ہوتا گیا۔ جتنا علم تابعین کے دور میں ایک ایک تابعی کے پاس تھا، وہ جو علماء تابعی تھے، وہ صحابہ کے دور میں چند ایک کو چھوڑ کر اکثر صحابہ میں ایک ایک فرد کے پاس نہیں تھا، چونکہ صحابی نے ایک فرد کے طور پہ علم لیا اور تابعی نے بعض اوقات 100 صحابہ کا علم جمع کیا، 500 صحابی کا علم ایک تابعی نے جمع کیا، تو ایک ایک تابعی کے پاس بسا اوقات 500 صحابہ کا علم تھا، اور جب تبع تابعی ہوئے تو ایک کے پاس سینکڑوں تابعین کا علم تھا۔ تو زمانہ جو جو آگے ہوتا چلا گیا، علم پھیلتا گیا، وسعت ہوتی گئی، بڑھتا گیا، انبار لگتے گئے، اور جتنی احادیث امام بخاری نے یاد کر لی، 2 لاکھ فرماتے ہیں صحیح حدیث مجھے یاد ہوئی، جن میں سے بخاری ترتیب دی۔ کسی ایک صحابی کو بھی اتنی احادیث یاد تھی؟ بولیے، جتنی کہ تنہا امام بخاری کو یاد تھی اور جمع کی، کسی ایک صحابی کو تھی؟ جتنی امام مسلم کو 5-6 لاکھ احادیث یاد تھی اور ان سے صحیح مسلم ترتیب دی، کسی ایک صحابی کو تنہا اتنی احادیث یاد تھی؟ میری بات آپ سمجھے؟ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ احادیث یاد تھی، 10 لاکھ، کسی ایک صحابی کو اتنی یاد تھی؟ تو علم جو جو آگے بڑھتا گیا، زمانہ بڑھتا گیا، کتابی علم وسیع تر ہوتا گیا، کتابی علم بڑھتے گئے اور عبادتیں بھی بڑھتی گئیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، 6000 مرتبہ زندگی میں ختم قرآن کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر کی، اور ہر رات کھڑے ہو کر اپنے نوافل میں ایک قرآن کا ختم کرتے، اور اس طرح سینکڑوں اولیاء، علماء، ائمہ، مجتہدین، بزرگان دین۔ تو علم بھی بڑھتا گیا، عبادت گزاری بڑھتی گئی، ریاضت بڑھتی گئی، شب بیداری بڑھتی گئی، ریاضات، مجادات بڑھتے گئے۔ تو بتانا چاہتا ہوں سب کچھ بڑھتا گیا، ایک شے نہیں بڑھی، درجہ نہیں بڑھا۔ سب کچھ بڑھا، مگر سب کچھ بڑھنے کے باوجود درجہ کسی کا صحابی سے نہیں بڑھا، صحابی جیسا بھی نہیں ہوا، صحابی کے برابر بھی نہیں ہوا۔ اب ولایت میں، دنیا ولایت میں سلطان ہے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، غوث الثقلین ہیں، ملحق الاصاغر بالاکابر ہیں، کم باذن اللہ سے مردے زندہ ہوتے رہے، ولایت کے شہنشاہ ہیں، مگر
حضور غوث العظم جیسے اگر کئی غوث العظم بھی ہوتے تو حضور کے ایک صحابی کے برابر بھی درجہ نہیں پا سکتے. کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی امام فقہ کا، تاریخ کا، سیرت کا، حدیث کا، کوئی مجتہد، حتیٰ کہ سارے ائمہ مجتہدین سمندر بنا لے علم کے، ریاضت کے، شب بیداری کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے، مگر ساری فضائل کے باوجود آقا علیہ السلام کے ایک ادنا صحابی کے بھی برابر رتبہ نہیں ہو سکتا کسی ولی کا، حتیٰ کہ کل اولیاء کا بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تو پتہ چلا کہ یہ جو قبولیت ہے اوپر کی، یہ جو قربت ہے اوپر کی، یہ جو رتبہ بندی ہے، درجہ بندی ہے، یہ نہ کسی کتاب سے ہے، نہ کسی ریاضت سے ہے، نہ کسی اور سبب سے ہے، یہ صحبت سے ہے. یہ صحبت سے ہے. بعد کے زمانے والوں کو سب کچھ ملا، مگر جو صحبت ابو بکر کو ملی وہ ان کو نہ ملی تھی. جو صحبت عمر بن الخطاب کو ملی، جو عثمان ابن عفان کو ملی، جو علی مرتضیٰ کو ملی، وہ صحبت کسی کو نہ ملی تھی. حالت ایمان میں جس چہرے کو انہوں نے دیکھا تھا، ان ظاہری آنکھوں سے وہ لوگ وہ چہرہ نہ دیکھ سکے. بس اس چہرے کے تکنے نے انہیں سب سے اونچا درجہ دے دیا. اس صحبت نے، سنگت نے، رفاقت نے، اس ہم نشینی نے، اس ہم بات ساری ہم نشینی کی چلی تھی، اس ہم نشینی نے انہیں اونچا بنا دیا کہ قیامت تک کوئی طبقہ بھی اب صحابہ کے برابر درجہ نہیں پائے گا. آپ بات کو سمجھے نا؟ اس لیے صحابہ کرام جہاد بھی کرتے تھے، مگر ان کو ٹائٹل مجاہد کا نہیں دیا. تہجد پڑھتے تھے مگر ٹائٹل متہجدین کا نہیں دیا. عالم تھے مگر ٹائٹل علماء کا نہیں دیا. فقہا تھے مگر ٹائٹل فقہ رکھتے تھے مگر فقہا کا نہیں دیا. حدیثیں بیان کرتے تھے مگر ٹائٹل محدث کا نہیں دیا. قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے مگر ٹائٹل مفسر کا نہیں دیا. یہ سارے ٹائٹل بعد والوں کو ملے. ان کو نہ ان کے علم کی بنیاد پر کوئی ٹائٹل ملا، نہ ریاضت کی بنیاد پر، نہ جہاد کی بنیاد پر، نہ تہجد کی بنیاد پر، نہ فہم و فراست کی بنیاد پر، نہ علم کی بنیاد پر، نہ تفقہ کی بنیاد پر. کسی سبب سے ان کا عنوان نہیں بنایا. ان کو عنوان ایک ہی دیا اور سارے عنوان گم کر دیے. وہ عنوان ملا صحابی. صحابی کا معنی ہے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والا، مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والا. تو گویا صحبت کے عنوان نے ان کے سارے عنوان گم کر دیے. صحبت کی پہچان نے ان کی ساری پہچانیں گم کر دیں. صحبت کی شناخت نے ساری شناختیں گم کر دیں. صحبت کی ایک فضیلت نے سارے فضائل اس کے اندر گم کر دیے. تو پتہ چلا کہ ایک صحبت کتنی بڑی شے ہے. صحبت کتنی بڑی شے ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب مقام محمود ہوئے، اور جن کو حضور کا فیض ملا امت میں وہ مقام مشہود کے مالک ہوئے. یہ صاحبان برکت ہیں، صاحبان مرتبہ ہیں. ان کی صحبت، ان کی مجلس نشینی، ان کی ہم نشینی، ان سے تعلق، ان سے ربط، ان سے محبت، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی پیروی، ان سے تمسک، ان سے تعلق، یہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کا بھی باعث ہے اور ساری معرفتوں کا بھی باعث ہے اور جملہ برکتوں اور سعادتوں کا بھی باعث ہے. جو لوگ اس ربط اور تعلق سے محروم رہتے ہیں اور اس کا فہم بھی نہیں رکھتے، باقی سارا کچھ پڑھتے رہتے ہیں، وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں، راہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن ہے، بہت پڑھنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت پڑھنے والوں کو ہدایت پہ لے آتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے اپنی زمین مالی کے ذریعے کتنی اچھی بنا رکھی ہے، کیسے بیج ڈلوا لیے ہیں. تو جب تاکہ بارش آئے قرآن کے فیض کی، حدیث اور سنت کے فیض کی، توحید کے فیض کی، رسالت و نبوت کے فیض کی، جب بارش آئے تو زمین اچھی ہونی چاہیے تاکہ اچھی فصلیں اگیں. تو آج ہم اصحاب مشہود کے مقام کے اوپر بات کو ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.